بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور خوفناک قلعہ۔ آج کا دن امرو کے لیے بے حد منحوس ثابت ہو رہا تھا۔ صبح سے ہی اس کے ساتھ ایسے حادثات پیش آ رہے تھے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب چیخ چیخ کر روئے یا پھر خودکشی کرے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر سے کوئی سبز جادوگر اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کا تمام مال و اسباب اور امرو کی برسوں سے جمع کی ہوئی دولت بھی لوٹ کر لے گیا ہے۔ اس پر ہی اس بدبخت نے قناعت نہ کی تھی۔ جاتے جاتے وہ امرو یار کے محل نما عالیشاں گھر کو بھی شعلوں کی نظر کر گیا تھا، جنہوں نے آنے واحد میں اس کے گھر کو راہ کا ڈیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت اگر امرو گھر میں ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، لیکن اب امرو کی بدقسمتی کہیے یا سبز جادوگر کی خوش قسمتی، امرو اس وقت اپنے ایک دوست کے گھر میں تھا اور دونوں شطرنج کھیل میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں رات گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ صبح ہوتے ہی امرو نے دوست سے رخصت لی اور مخصوص دن میں گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا، لیکن گھر سے بہت پہلے اسے اپنا خاص ملازم با کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں خوف و شدت سے پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر رنج و عالم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے حارث، اس طرح پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ امرو نے اس کے قریب آنے پر متانت برے لہجے میں پوچھا۔ آقا، وہ سبز جادوگر، وہ حارث کا بھاگنے کی وجہ سے سانس پھولا ہوا تھا، اسی لیے اس سے صحیح طرح سے بولا ہی نہیں گیا۔ سبز جادوگر؟ کیا مطلب؟ کون سبز جادوگر؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ امرو یار نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ حارث نے جلدی سے اپنا پھولا ہوا سانس درست کیا اور بکھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، آقا، سبز جادوگر آپ کی بیگم کو زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ نہ صرف بیگم صاحبہ کو بلکہ وہ گھر کا تمام مال و اسباب بھی لوٹ کر لے گیا ہے، اور جاتے جاتے اس نے آپ کے گھر کو آگ بھی لگا دی ہے، حارث نے روتے ہوئے بتایا۔ اور امرو یار اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک کسی سانپ کے پاؤں پر ڈس لیا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ہوش میں ہو؟ امرو نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ خبر سن کر اس کی آنکھوں سے شرارت سے نکلنے لگے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، حارث نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ امرو حلق کے بل غرایا، پھر اس نے دھکا دے کر حارث کو پرے دھکیلا اور خود بھاگتا ہوا اپنے گھر کی جانب جانے لگا۔ دوری سے اسے اپنے مکان سے اٹھتا ہوا دھواں دکھائی دے گیا۔ مکان کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا مکان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ ایسا کوئی حصہ باقی نہ بچا تھا جو جلنے سے بچا نہ ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امرو کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ بن گیا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کون تھا وہ؟ کس نے کیا یہ سب؟ مجھے بتاؤ، کون تھا وہ؟ امرو نے حارث کی طرف دیکھ کر داڑتے ہوئے کہا، جو امرو کے پیچھے چلا آیا تھا۔ امرو کی دھاڑ اور اس کا غصہ دیکھ کر حارث بری طرح سہم گیا۔ وہ سبز رنگ کا عجیب و غریب انسان تھا آقا۔ اس کا سارا جسم، ہاتھ پاؤں، چہرہ، حتیٰ کہ داڑھی مونچھیں اور سر کے بال تک سبز رنگ کے تھے۔ وہ آدھی رات کے وقت آیا تھا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کی چیخ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں بے حد حیران ہوا۔ بیگم صاحبہ اس وقت کیوں چیخ رہی ہے؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بیگم صاحبہ چیختی چلاتی ہوئی اندر آ گئیں۔ ان کا چہرہ خوف و دہشت سے بگڑا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت دروازہ ایک مرتبہ پھر دھماکے کے ساتھ کھلا اور عجیب و غریب سبز رنگت والا انسان اندر داخل ہوا۔ وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بیگم صاحبہ نے زوردار چیخ ماری اور چیختی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائیں اور تھر تھر کانپنے لگیں۔ بتاؤ بدبخت عورت، کہاں ہے وہ بڈھا امرو؟ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور اسے مار کر ہی دم لوں گا۔ بتاؤ، نہیں تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس نے بیگم صاحبہ کے بال پکڑتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی، خدا کی قسم میں نہیں جانتی، بیگم صاحبہ نے بری طرح سے چیخ کر تھر تھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور سے 2 بار تالی بجائی۔ فوراً ہی اس کے ارد گرد کئی جماکے ہوئے اور 5-6 بد شکل بونے نمودار ہونے۔ انہیں دیکھ کر بیگم صاحبہ کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ لہرا کر گر پڑی۔ خوف سے میری آنکھیں بھی پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اس کے گھر میں موجود ایک ایک چیز کو اٹھا کر لے جاؤ، جہاں پر موجود ہر چیز پر میرا حق ہے، صرف میرا حق، یہاں ایک تنکا تک باقی نہ بچے۔ اس نے بد شکل بونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم آقا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ بد شکل بونوں نے سر جھکا کر کہا اور وہاں سے غائب ہو گئے، اور ان کے جانے کے بعد وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا، سنو، اپنے آقا امرو سے کہنا کہ سبز جادوگر دنیا میں واپس آ گیا ہے، اب وہ اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا اور اس سے اپنے باپ کی موت کا خوفناک انتقام لے گا۔ اس سے کہہ دینا کہ وہ انتقام کے طور پر اس کی ساری دولت اور اس کا سارا مال و اسباب اور اس کی بیوی کو لے جا رہا ہے۔ اگر وہ خود کو بہت ہوشیار، چلاک اور بہادر انسان سمجھتا ہے
تو آ کر مجھ سے اپنی بیوی اور سامان لے جائے۔ میں نیلی پہاڑیوں میں موجود سبز دلدل کے محل میں اس کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ نہ آیا تو میں اسے لینے کے لیے خود پہنچ جاؤں گا، اس نے نہایت غضبناک لہجے میں کہا۔ پھر وہ بیگم صاحبہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں سے اچانک سبز رنگ کی روشنی نکل کر بیگم صاحبہ پر پڑی۔ چند ہی لمحوں بعد بیگم صاحبہ کا وجود اس سبز روشنی میں تحلیل ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک روشنی سی چمکی اور بیگم صاحبہ اور سبز جادوگر یک لخت وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں سکتے کے عالم میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے کمرے میں دھواں برتے اور شعلے لپکتے دیکھا۔ میں چیختا چلاتا ہوا باہر کی جانب بھاگا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا پورا مکان آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں دڑا دڑ جل رہا تھا۔ لوگ چیختے چلاتے ہوئے آگ بجھانے کے سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ تھی کہ بھڑکتی چلی جا رہی تھی۔ میری نظر آسمان پر پڑی، جہاں سبز جادوگر بیگم صاحبہ کو اٹھائے زور زور سے کہکے لگاتا ہوا ایک طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ ساری تفصیل بتا کر حارث خاموش ہو گیا۔ غصے کی شدت سے امرو کا چہرہ منسخ ہو گیا تھا۔ اس کا جسم یوں لرز رہا تھا جیسے اگر ایک بار سبز جادوگر اس کے سامنے آ جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار یہ سبز جادوگر کون ہے اور اس سے کس طرح سے انتقام لے رہا ہے۔ آقا، اب ہم کہاں رہیں گے اور بیگم صاحبہ کا کیا ہوگا؟ حارث نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم فکر مت کرو حارث، فی الحال میں تمہیں اپنے دوست کے گھر چھوڑ آتا ہوں، تم وہاں رہو۔ میں اس بدبخت جادوگر کو دیکھتا ہوں، اس نے میری عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے، میں اس سے اس کا بھرپور انتقام لوں گا۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ میں نے اس سے اپنے مکان کی 1000 گنا قیمت وصول نہ کی تو میرا نام خواجہ عمرو یار نہیں۔ عمرو نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور حارث نے سر ہلا دیا۔ حارث، استبل جلنے سے بچ گیا ہے؟ دیکھو، اگر میرا گھوڑا موجود ہے تو اسے لے آؤ، پھر تم ابن ماجد کی طرف چلے جانا، اس سے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اس کے پاس ہی رہو گے۔ عمرو نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جی آقا، سمجھ گیا، حارث نے سر ہلا کر کہا اور بھاگ کر اسبل میں چلا گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ عمرو کے لیے ایک سفید رنگ کا نہایت طاقتور گھوڑا لیے ہوئے آ گیا، جس پر زین کسی ہوئی تھی۔ عمرو اچک کر گھوڑے پر سوار ہوا اور حارث کو چند ہدایات دے کر ایک طرف گھوڑا دوڑاتا چلا گیا۔ پہلے پہل گھوڑے کی رفتار بہت سست رہی، یوں وہ آگے بڑھتا رہا، پھر اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر تک وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جب ایک کھلے میدان میں پہنچا تو بھاگتے بھاگتے اچانک گھوڑے نے ایک زبردست ٹھوکر کھائی۔ عمرو نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی وقت اس کی کمر پر کسی کا زبردست ہاتھ پڑا۔ عمرو کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ تقریباً اٹھتا ہوا گھوڑے سے اچھل کر پتھریلی زمین سے جا ٹکرایا۔ پتھریلی زمین پر گرنے کی وجہ سے اسے زبردست چوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے عمرو کے کاندھے پر پڑی ہوئی زنبیل بھی نکل کر گر پڑی۔ یوں ہی زنبیل نیچے گری، ایک شعلہ سا چمکا اور دوسرے ہی لمحے وہاں سے زنبیل غائب ہو گئی۔ ارے ارے میری زنبیل! زنبیل کو غائب ہوتا دیکھ کر عمرو اپنی تکلیف بھول کر چیخ اٹھا اور پاگلوں کی طرح اٹھ کر ادھر ادھر اپنی زنبیل کو تلاش کرنے لگا۔ مگر زنبیل وہاں ہوتی تو اسے دکھائی دیتی، وہ تو اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ عمرو نے دیکھا کہ گرنے کی وجہ سے اس کا گھوڑا بھی مر گیا تھا۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، واقعی آج کا دن اس کے لیے کس قدر منحوس ثابت ہو رہا تھا۔ پہلے اس کی بیوی مال و اسباب گیا اور گھر جل گیا، اور اب اس کا پسندیدہ گھوڑا مر گیا اور اس کی سب سے نایاب اور قیمتی زنبیل غائب ہو گئی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے۔ اسے زنبیل کے گم ہونے کا اتنا دکھ نہ تھا جتنا اس میں موجود دولت کا جو اس نے جادوگروں کو مار مار کر لوٹی تھی۔ ظاہر ہے یوں اچانک ایک ساتھ اتنی افراد پر اس پر ٹوٹ پڑی کہ وہ نہ روتا تو اور کیا کرتا۔ حال نما اس کمرے کو نہایت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف موجود چیزیں خالص سونے، چاندی اور ہیرے موتیوں سے بنی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ہیرے دیواروں میں نصب ایسی لطیف روشنی بکھرا رہے تھے، ایسی لطیف روشنی بکھیر رہے تھے جیسے وہ چاند کے ٹکڑے ہوں۔ ہیرے جواہرات سے مسیح ایک بہت سے بڑے تخت پر سبز رنگ کا ایک عجیب و غریب ایک انسان بیٹھا تھا۔ اس کا سارا بدن حتیٰ کہ سر کے بال، داڑھی، مونچھیں تک گہرے سبز رنگ کے تھے۔ ماتھے پر اس نے سرخ رنگ کی ایک پٹی باندھ رکھی تھی اور تخت پر نیم دراز تھا۔ اس کے سامنے فرش پر ایک نہایت نرم و ملائم اور نفیس قالین بچھا ہوا تھا، جس پر 3 نہایت خوبصورت پریاں رقص کر رہی تھیں۔ سبز جادوگر کے چہرے پر سخت ناگواری چھائی ہوئی تھی، جیسے پریوں کا رقص اسے قطعی پسند نہ آ رہا ہو۔ وہ چند لمحوں تک رقص دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک اوندا سا لپکا اور وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بشاشت سی دوڑتی چلی گئی۔ او بہت خوب، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں رہا، واقعی لطف رہے گا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، پھر اس نے رقص کرتے ہوئی پریوں کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو ناچتی ہوئی پریاں یوں غائب ہو گئیں جیسے ان کا کبھی وہاں موجود ہی نہ رہا ہو۔ پریوں کے غائب ہوتے ہی سبز جادوگر نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی ایک جماکہ ہوا
اور اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ کنیز حاضر ہے علی جاں، لڑکی نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، جاؤ ہمارے دشمن کی بیوی کو ہماری خدمت میں حاضر کرو، آج ہم اس کا رقص دیکھنا پسند کریں گے، اسے خوب اچھی طرح سے بنا سنوار کر لاؤ۔ سبز جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور سبز جادوگر کا حکم سن کر خوبصورت لڑکی سر ہلا کر فوراً غائب ہو گئی۔ او نہیں عمرو یار، ہم تم سے اپنے باپ کا اس قدر بھیانک انتقام لیں گے کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح ہمیشہ تڑپتی اور بلکتی رہے گی۔ سبز جادوگر نے خوبصورت لڑکی کے جانے کے بعد دان کھچکھچا کر بڑبڑانے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ خوبصورت لڑکی امرو کی بیوی چاند تارا کو لیے ہوئے نمودار ہوئی۔ چاند تارا کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رو رو کر بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ یہ کیا، ہم نے تمہیں اسے اس حالت میں لانے کو کہا تھا؟ اسے دیکھ کر سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، آقا ہم نے اسے تیار کرنے کی بہت کوشش کی مگر یہ تیار ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، نہ ہی صبح سے اس نے کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا، بس مسلسل روئے جا رہی ہے۔ خوبصورت لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او نہیں ٹھیک ہے، تم جاؤ میں اسے دیکھتا ہوں۔ سبز جادوگر نے ہنکارا بھر کر کہا اور لڑکی سر جھکا کر غائب ہو گئی۔ ماما میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ چاند تارا نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، گھر؟ ہا ہا ہا، کون سا گھر؟ بھول جاؤ اپنے گھر کو، اب یہی تمہارا گھر ہے، اب تم ہمیشہ یہیں رہو گی ہماری کنیز بن کر، تمہیں ہماری خدمت کرنا ہوگی، سمجھی؟ سبز جادوگر نے بری طرح سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، آخر میں نے کیا جرم کیا ہے؟ چاند تارا نے روتے ہوئے کہا، تم نے نہیں، تمہارا بدبخت شوہر میرا مجرم ہے، اس خبیث نے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے اس وقت میرے باپ کو قتل کر دیا تھا جب وہ مجھے لے کر دیوتا کے شنشاک کے اشارہ میں جا رہے تھے تاکہ وہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت جادوگر بنا سکے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، ہم لوگ ایک پہاڑی درے سے گزر رہے تھے کہ نہ جانے وہ مردود کہاں سے ایک دم سے سامنے آ گیا، اس نے اچانک نمودار ہو کر میرے باپ کی ناک کاٹ دی۔ نہ جانے اس بخت کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ اس کی ناک کٹنے سے اس کا تمام جادو اور ان کی تمام طلسمی قوتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک عام انسان بن کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، یوں ہی ان کی ناک کٹی، اس کی تمام طلسماتی صلاحیتیں یک لخت ختم ہو گئیں اور وہ ایک عام انسان بن کر رہ گئے۔ تب عمرو نے جس خنجر سے اس کی ناک کاٹی تھی وہ خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا اور اس کی دولت کے متعلق پوچھنے لگا کہ انہوں نے اپنی ساری دولت کہاں چھپا رکھی ہے۔ میرے باپ نے بتانے سے انکار کیے تو اس نے غصے سے خنجر ان کی آنکھ میں کھونپ دیا، وہ بری طرح سے چیخ اٹھے۔ اس پر انہوں نے عمرو کو کچھ نہ بتایا تو عمرو پر دیوانہ پن اور وحشت طاری ہو گئی، وہ جنونیوں کے سے انداز میں میرے باپ کے اعضاء کاٹتا چلا گیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بری طرح سے چیختے چلاتے رہے، میں ایک طرف کھڑا روتا رہا مگر عمرو کے دل میں ذرا بر رحم نہ آیا۔ میرے باپ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چلائے، بیٹا میرا سکھایا ہوا ناگان منتر پڑھ کر بھاگ جاؤ، میری موت کا اس وقت سے ضرور انتقام لینا، ضرور، انہوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ کر عمرو چونک کر میری طرف پلٹا جیسے وہ اتنی دیر سے میری وہاں موجودگی سے بے خبر رہا ہو، پھر اس نے میرے باپ کو پرے پھینکا اور مجھ پر جھپٹا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ اٹھا مگر عمرو کی رفتار بہت تیز تھی، اس بک نے مجھے فوراً جا لیا اور غراتے ہوئے کہا، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ بڑے ہو کر تم میرے لیے درد سر بنو، میں تمہارا بھی سر کچل کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور ایک ہی جھٹکے سے میری شہرک کاٹ دی، مگر بھاگتے وقت اس نے اپنے باپ سے کہنے کے مطابق ناگانک منتر پڑھ لیا تھا۔ جو ہی اس نے مجھے مارنا چاہا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اپنے خنجر سمیت اچھل کر دور جا گرا۔ اسی لمحے آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلی کی ایک لہر مجھ پر گری اور اس نے مجھے آنے واحد میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر میرا جسم فضا میں اٹھا اور تیزی سے ایک طرف تیرتا ہوا چلا گیا۔ عمرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے باپ نے زوردار فاتحانہ کہکا لگاتے ہوئے کہا، عمرو تم ہار گئے، میرا بیٹا شنشناک دیوتا کی حفاظت میں چلا گیا ہے، اب وہ 20 برس تک شنشناک کی دیوتا کی سبز دلدل میں رہے گا اور پھر 20 سال بعد جب وہ نکلے گا تو تم تو کیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے وہ تم سے اور تمہارے خاندان سے میری موت کا بدلہ لے گا۔ ہا ہا ہا، تم ہار گئے عمرو، تم ہار گئے اور میں مرنے کے باوجود جیت گیا۔ یہ کہہ کر میرے باپ کی گردن ایک طرف لٹک گئی اور وہ مر چکے تھے۔ میں نے 20 برس سبز دلدل میں گزارے اور میں چونکہ عمرو یار اس کے سارے خاندان کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ اب تم یہاں میری کنیز بن کر رہو گی اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گی۔ اگر تم نے میرے حکم کی سرتابی کی، میں تمہیں آتشی کنویں میں دھکیل دوں گا۔
ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اچانک سامنے ایک دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک بد شکل بونا نمودار ہوا۔ بونے کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب جامنی رنگ کا تھیلا تھا۔ تھیلے کو دیکھ کر چاند تارا بری طرح سے چونک اٹھی۔ اس کی پیشانی پر یک لک پریشانی ابھر آئی۔ کیا بات ہے سنگوما، یہ تھیلا کیسا ہے؟ سبز جادوگر نے حیرت سے بد شکل بونے اور تھیلے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، یہ امرو عیار کی مشہور زمانہ زنبیل ہے، جس کے بل بوتے پر وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ وہ ایک میدان میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو میں نے اس کے گھوڑے کو گرا دیا۔ امرو گھوڑے سمیت گر پڑا اور جھٹکا لگنے سے اس کی یہ زنبیل اس کے کندھے سے پھسل کر دور جا گری، جو میں اٹھا لایا ہوں۔ آقا، اب امرو بالکل بے دست و پا ہو چکا ہے۔ اب آپ چاہیں جب چاہیں ایک حقیر چونٹی کی طرح اسے مسل سکتے ہیں۔ بد شکل بونے نے نہایت مودبانہ لہجے میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ خوب، بہت خوب، واقعی ہم نے اس کی زنبیل کے متعلق بہت کچھ سو رکھا تھا۔ تم نے یہ زنبیل حاصل کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے سنگوما، ہم تم سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ یہ لو اپنا انعام۔ اب ہم اس امرو کو دیکھتے ہیں وہ کتنے پانی میں ہے۔ سبز جادوگر نے خوش ہو کر اپنے گلے سے ایک بیش قیمتی ہار اتار کر بونے کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، جسے بونے نے فوراً جپٹ لیا۔ اس کا چہرہ مسرت سے یک لخت کھل اٹھا تھا۔ اس نے زنبیل سبز جادوگر کے حوالے کی اور اس کا اشارہ پا کر غائب ہو گیا۔ زنبیل کھو جانے کی وجہ سے امرو عیار واقعی خود کو ادھورا اور بے بست و پا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کی زنبیل میں نہ صرف اس کا خزانہ تھا بلکہ اس میں اس کی وہ تمام قیمتی اور نایاب چیزیں موجود تھیں جو اس کے عیاری میں کام آتی تھیں۔ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ اب وہ کیا کرے تو کیا نہ کرے۔ نہ جانے سبز جادوگر کتنا بڑا جادوگر ہے اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ وہ اس کا مقابلہ کس طرح سے کرے گا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے گرد سرخ رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اچانک اس نے محسوس کیا جیسے اس کا جسم مفلوج ہوتا جا رہا ہو۔ پھر اچانک اسے اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب تو اور زیادہ گھبرا گیا اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے قدم دوبارہ زمین پر ٹکتے ہوئے محسوس کیے تو اسے اس قدر تسلی ہوئی۔ اس وقت اس کے کانوں میں کسی کا زبردست گونجتا ہوا کہکا سنائی دیا اور پھر اچانک اس کے ارد گرد چھایا ہوا سرخ دھواں چھٹ گیا۔ اگر وہ مفلوج نہ ہوتا یہ دیکھ کر یقیناً اچھل پڑتا، کیونکہ اب وہ اس میدان میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں کھڑا تھا، جہاں دیواروں پر ہر طرف ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے اور ہر طرف نہایت قیمتی زر و نگار سامان پڑا ہوا تھا۔ امرو کے سامنے ایک عجیب و شکل و صورت والا بھیانک انسان کھڑا تھا، جس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ سبز جادوگر سے کچھ فاصلے پر ایک پتھر کا بت کھڑا تھا، جسے امرو نے پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کی تھی۔ وہ بت چاند تارا کا تھا۔ یہ دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ وہ سبز جادوگر کی قید میں ہے اور اس کے سامنے کھڑا سبز جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ سبز جادوگر ہی ہے۔ ہا ہا ہا، دیکھا امرو، تم خود کو کس قدر چالاک اور عیار ترین انسان سمجھتے تھے۔ تم نے بڑے بڑے جادوگروں کی گردنیں مروڑی ہیں، مگر آج دیکھ لو، میں نے نہ صرف تمہارا سارا مال و ثواب ہتھیا لیا بلکہ تم اس وقت ایک حقیر چوہے کی مانند میرے سامنے کھڑے ہو۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تلوار کے ایک ہی وار سے تمہاری گردن اڑا سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم سے اپنے باپ کا بھیانک انتقام لوں گا۔ جس طرح تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو اذیت دے کر مارا تھا، اسی طرح میں تمہاری بیوی کے سامنے تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ الگ کر دوں گا اور تمہیں اپنے پالتو آدم خور کتوں کے آگے ڈال دوں گا، جو تمہیں تمہاری لاش کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ میرا نام سبز جادوگر ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگر مجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ سبز جادوگر نے فاخرانہ لہجے میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ امرو بے بسی کے عالم میں جادوگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا واقعی اس بار وہ بہت برا پھنسا ہے۔ سبز جادوگر اس کی توقعات سے زیادہ چالاک ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر رکھا تھا، ورنہ وہ اسے کسی طرح سے عیاری سے غچا دینے کی کوشش کرتا۔ سبز جادوگر نے زور سے اپنا پایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک چمکدار کوڑا آ گیا۔ کوڑے میں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ سبز جادوگر نے کوڑا زمین پر پٹاخا تو چھڑاٹ کی ایسی آواز ابھری جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ خوف کے باعث امرو کا خون خشک ہو گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ امرو یار، موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، اب تمہیں میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا، سبز جادوگر نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کوڑا گھمایا، مگر اس سے قبل کہ وہ کوڑا امرو کو مارتا اسی وقت اس کے سامنے گاڑھا دھواں پھیلتا چلا گیا۔ دھوئیں کو دیکھ کر سبز جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا، کیونکہ یہ دھواں اس کے ایک خاص قلعے کا تھا۔ یہاں اس کی موت کا راز تھا۔ یہ دھواں اس قلعے کا محافظ تھا، جس کی وجہ سے قلعہ ہر وقت دھوئیں میں گرا رہتا تھا اور کسی کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ جب سبز جادوگر نے خاص طور پر اسے ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ ہر وقت قلعے کے گرد چھایا رہے،
یہی وجہ تھی کہ وہ دھویں کو یہاں دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑا تھا، بلکہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے تلسم شکن دھویں، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ سبز جادوگر کے لہجے میں بےحد کرختگی تھی۔ وہ آقا، میں سخت پریشان ہوں، میں قلعے کے گرد کس طرح سے محاصرہ قائم رکھوں؟ اس حصار کی وجہ سے جو آپ نے قلعے کے گرد کھینچ رکھا ہے، نہ میں پھیل سکتا ہوں نہ میں سکڑ سکتا ہوں، مجھے ایک مخصوص حصے تک رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے قلعہ مکمل طور پر چھپ نہیں سکتا۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، یا تو آپ سرخ حصار کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں یا پھر اس کا دائرہ وسیع کر دیں تاکہ میں مکمل طور پر قلعے کا محاصرہ کر سکوں۔ محافظ دھویں نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، او نہیں، اس معمولی بات کے لیے تمہیں یہاں خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تلسم شکن دھویں، میں ایک دو روز میں وہاں آنے ہی والا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دائرہ وسیع کرتا ہوں۔ اور سنو، آئندہ چاہے کچھ ہو جائے، تم بلا اجازت میرے پاس نہیں آؤ گے اور نہ ہی کہیں اور جاؤ گے، سمجھے؟ سبز جادوگر نے بددستور کرخت لہجے میں کہا اور دھواں وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ او نہیں، اسے بھی اسی وقت آنا تھا، سبز جادوگر نے منہ بنا کر کوڑا لہراتے ہوئے کہا اور امرو یار کی طرف مڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹتی چلی گئیں، کیونکہ نہ صرف امرو یار وہاں سے غائب تھا بلکہ اس کی بیوی چاند کا بت بھی اپنی جگہ سے غائب تھا، جیسے وہاں کبھی ان دونوں کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ دھویں کے پھیلتے ہی خواجہ امرو کو اپنے جسم میں توانائی لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا مفلوج جسم یکلخت اصل حالت میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر امرو یار فرتے مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنی بیوی چاند کی جانب دیکھا، وہ بھی اپنی اصلی حالت میں تھی اور حیرت زدہ انداز میں اپنا جسم ٹٹول رہی تھی۔ امرو تیر کی طرح اس کی طرف لپکا۔ سبز جادوگر کے سامنے دھواں کچھ اس انداز میں پھیلا ہوا تھا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے کمرے کا یہ حصہ مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ چاند تارا، آؤ جلدی کرو، باغ جلے، یہاں سے جلدی کرو، خدا نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے، آؤ۔ امرو نے چاند تارا کے قریب پہنچ کر انتہائی دھیمے لہجے میں کہا تاکہ کہیں سبز جادوگر نہ سن لے۔ او امرو، تم؟ چاند تارا کے منہ سے نکلا۔ ہاں میں، جلدی کرو، امرو نے کہا اور پھر وہ چاند تارا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دروازے کی جانب لپکا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ باہر ایک طویل راہداری تھی۔ امرو نے چاروں طرف دیکھا، پھر کسی کو وہاں موجود نہ پا کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ چاند تارا بھی اس کے ساتھ ہی راہداری میں دائیں بائیں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ بند تھے۔ پھر امرو کی نگاہ کھلے ہوئے کمرے پہ دروازے پر پڑی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً چاند تارا سمیت اس کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ یوں ہی مڑے وہیں ٹھٹک گئے۔ ان کے سامنے سبز جادوگر ہاتھ میں کوڑا لیے کھڑا طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی جانب پلٹا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ امرو کے لاکھ زور لگانے کے باوجود وہ ٹھس سے مس نہ ہوا۔ اسی وقت کمرے میں سبز رنگ کا جادوگر کا فلک شکاف کہکا گونج اٹھا اور امرو ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ امرو، یہ سبز جادوگر کا محل ہے، یہاں سے تم قیامت تک میری مرضی کے بغیر فرار نہیں ہو سکتے۔ تلسم شکن دھویں کی وجہ سے وقتی طور پر تم پر سے میرا تلسم ٹوٹ گیا تھا اور تم سمجھ بیٹھے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ گے۔ ہا ہا ہا، امرو، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ مگر بڑے بھیا، تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں نے تمہاری مرغی کے انڈے تو ہرگز نہیں چرائے۔ تم اپنی جیبی ٹٹولو شاید جیبوں میں رکھ کر بھول گئے ہو۔ امرو نے مسمسی صورت بناتے ہوئے کہا، مرغی، انڈے؟ او، تم شاید مذاق کر رہے ہو۔ کچھ بھی ہو، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ تم میرے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتے۔ لو سنبھالو، میں وار کرنے لگا ہوں۔ میرے پالتو کتے کل سے بھوکے ہیں، آئے وہ تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھائیں گے، سبز جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے اپنی انگلی امرو کی جانب اٹھائی اور ایک ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس سے قبل کہ امرو کو سمجھتا اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، وہ بری طرح سے لڑکھڑایا اور دوسرے ہی لمحے فرش میں بننے والے خلا میں گرتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دم سے ٹھوس زمین پر آ گرا۔ اس کے منہ سے ایک مرتبہ پھر چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے تیز گراہٹوں اور کتوں کے مخصوص انداز میں بھونکنے کی آوازیں سن کر امرو کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس نے بکھلا کر چاروں طرف دیکھا، پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ اس وقت ایک خال نما کمرے میں پڑا تھا۔ دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے سلاخوں والے دروازے لگے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں بڑے بڑے خوفناک شکلوں والے کتے بند تھے جو امرو کو دیکھ کر بری طرح سے گرا رہے تھے اور بھونک رہے تھے۔ اس کی تیز چھریوں جیسے دان دیکھ کر امرو کی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتے بھونکتے اور گراتے ہوئے بے چینی سے بار بار جنگلے پر جپٹ رہے تھے، جیسے وہاں سے نکل کر ایک لمحے میں امرو کو چیر پھاڑ کر دینا چاہتے ہوں۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سن کر امرو بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ کتوں کے جنگلے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے جا رہے تھے اور کتوں کی گراہٹوں میں خوفناک اضافہ ہو گیا تھا، اور امرو اپنی جگہ کھڑا کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح مانند لرز رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں آہنی جنگلے اٹھ گئے اور کتے بجلی کی سی تیزی سے
نکل کر ایک ساتھ گراتے ہوئے عمرو پر جھپٹے۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ ان کا انداز جارحانہ تھا، جیسے وہ ایک ہی لمحے میں عمرو کو گرا کر چیر پھاڑ ڈالنا چاہتے ہوں۔ ارے 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 کتوں کے بچوں، ارے ایک ایک کر کے حملہ کرو، مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ارے! عمرو بکھلا کر پیچھے ہٹا اور بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ یہی ہٹنا اس کے لیے سود مند ثابت ہوا، ورنہ کتے یقیناً ایک ساتھ اس پر آ پڑتے۔ عمرو کے اچانک اپنی جگہ سے ہٹنے کی وجہ سے وہ اپنی جھونک میں عین اس جگہ پر گر کر آپس میں ٹکرائے جہاں ایک لمحہ قبل عمرو کھڑا تھا۔ عمرو بکھلا کر دیوار کے ساتھ جا لگا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے خون خوار کتوں کو دیکھنے لگا۔ کتے اٹھ کر نیم دائرے کی صورت میں گراتے ہوئے آہستہ آہستہ عمرو کی جانب بڑھنے لگے۔ دیکھو کتو، میرے قریب مت آؤ، تمہیں تمہارے بڑے کتوں کا واسطہ، مت آؤ میرے قریب۔ مگر اسی وقت کتوں نے ایک مرتبہ پھر اس پر چھلانگ لگائی اور عمرو چیختا ہوا گھبرا کر نیچے بیٹھ گیا اور کسی بچے کی مانند گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کتے پورے زور سے دیوار سے جا ٹکرائے، ان کے حلق سے خوفناک گرہٹیں نکلیں اور وہ برق رفتاری سے اٹھ کر پہلے سے زیادہ خونخوار انداز عمرو پر جھپٹے اور عمرو مضاحکہ خیز انداز میں بچاؤ بچاؤ چیختا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگا اور وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح بھاگتا پھر رہا تھا۔ غضبناک انداز میں اس پر حملہ آور ہو رہے تھے، مگر یہ عمرو کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کس طرح اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ عمرو پاگل مانند کتوں کو اچھال اچھال کر اور دائیں بائیں چھلانگیں لگاتے ہوئے ان کے وار سے بچا رہا تھا۔ اچانک ایک کتے نے لمبی چھلانگ لگائی اور تقریباً اٹھتا ہوا کمرے سے آ ٹکرایا۔ عمرو نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور وہ کمر کے بل زمین پر گر پڑا۔ عمرو کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی اور اس سے قبل کے خوفناک کتا عمرو کی گردن میں اپنے تیز دانت گاڑتا عمرو فوراً کروٹ بدل گیا اور بجلی کی سی تیزی سے کروٹیں بدلتا ہوا کچھ ہی دور ہٹ کر تیزی سے ایک طرف اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے ایک دوسرے کتے نے عمرو پر چھلانگ لگا دی، لیکن عمرو میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ پوری قوت سے گھما کر کتے کے جبڑے پر مارا۔ کتے کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ الٹ کر دور جا گرا اور وہ بری طرح سے چیاؤں چیاؤں کرنے لگا۔ دو کتے یک لگ دوڑتے ہوئے عمرو پر چھلانگیں لگا کر مگر عمرو ایک بار پھر نیچے بیٹھ گیا۔ کتے پوری قوت سے اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے پیچھے دیوار سے جا ٹکرائے۔ پڑاخ کی زوردار آوازوں کے ساتھ ان کے سر یوں پھٹ گئے جیسے ناریل پھٹتا ہے اور گر کر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ اپنے دو ساتھیوں کا حشر دیکھ کر باقی تینوں کتے غصے میں جیسے پاگل ہو گئے۔ وہ بھونکتے ہوئے عمرو پر کچھ اس قدر تیزی سے جھپٹے کہ ایک لمحے کے لیے عمرو بھی بکھلا گیا۔ کتوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ انہوں نے پنجہ مار کر عمرو کو خاصی حد تک زخمی کر دیا تھا۔ عمرو کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، چہرے پر بھی بے تحاشا خراشیں لگ گئی تھیں۔ عمرو پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ وہ اس طرح سے ہانپ رہا تھا جیسے چند ہی لمحوں میں گر جائے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک مرتبہ گر پڑا تو یہ خونخوار کتے فوراً اس پر حاوی ہو جائیں گے اور پھر اسے ہولناک اور دردناک موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بھاگتے بھاگتے اسے اور کچھ نہ سوجا تو اس نے بکھلاہٹ میں اپنے پر جھپٹنے والے کتے کی دم پکڑ لی۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ مشکل گرتے گرتے سنبھلا۔ زوردار جھٹکا لگنے کی وجہ سے اچانک کتے کی دم اکھڑ گئی، مگر عمرو بھی نہ سنبھل سکا اور بری طرح سے لہراتا ہوا عقبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف چکا چند روشنی پھیل گئی۔ زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت ٹوٹ کر عین اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور اس کا ذہن موت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری احساس اسے یہ تھا جیسے اس کے سینے پر کوئی بھاری بھرکم وجود آ پڑا ہو اور پھر اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عمرو یار کے خلا میں گرتے ہی فرش دوبارہ برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر چاند طرح بری طرح سے چیخ اٹھی جبکہ سبز جادوگر کے حلق سے فلک شغاف کہکا ابل پڑا۔ ہا ہا ہا، نادان عورت، تمہارا شوہر موت کے کمرے میں جا گرا ہے۔ یہاں میرے پالتو کتے اس کا ایک لمحے میں اس کی کا بوٹی کٹ ڈالیں گے اور پھر چند لمحوں بعد دنیا کے یار ترین انسان کی ہڈیاں تک باقی نہ بچیں گی۔ سبز جادوگر نے بری طرح سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے سرتاج کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چاند طرح بری طرح سے چیخ کر جارحانہ انداز میں سبز جادوگر پر جھپٹی جیسے اس کا منہ نوچ لینا چاہتی ہو، مگر دوسرے لمحے کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی اور وہ چیختی ہوئی دور جا گری۔ سبز جادوگر نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ نادان عورت، آئندہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اپنے دانتوں سے تمہاری شارک ادھیڑ کر رکھ دوں گا، سمجھی؟ شکر کرو میں نے تمہیں اپنی کنیز بنانے کا اعزاز بخشا ہے، ورنہ میں تم جیسی موٹی عورت کا خون بےحد رغبت سے پینا پسند کرتا ہوں۔ سبز جادوگر نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا اور اس نے زور سے تالی بجائی۔ ایک جماکہ ہوا اور فوراً وہ خوبصورت لڑکیاں موجود ہوئی۔ حکم میرے آقا، کنیز ہر خدمت کے لیے حاضر ہے۔ خوبصورت لڑکی نے محتمانہ انداز میں جھک کر اسے سلام کرتے ہوئے کہا،
اے کنیزو، اسے خوبصورت لباس پہناؤ، اگر یہ انکار کرے تو بے شک اسے آگ کے کنویں میں پھینک دینا۔ سبز جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا اور چاند تارا کی طرف بڑی، جو زمین پر پڑی سر جھکائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ خوبصورت لڑکی نے چاند تارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو دونوں کے گرد سرخ رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ دھواں پھیلتے ہی وہ دونوں فوراً وہاں سے غائب ہو گئیں۔ سبز جادوگر نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے کوڑا ہوا میں اچھال دیا، ایک شعلہ چمکا اور کوڑا بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ سبز جادوگر اپنے سونے کی کرسی پر اکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بشاشت پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنی فتح مندی پر مسکرا رہا ہو۔ شہنشاہ افرا صاحب نے خواہ خواہ امرو کو ہوا بنا رکھا تھا، وہ تو ایک کینچوے سے بھی زیادہ بے ضرر ثابت ہوا ہے۔ کس قدر آسانی سے نہ صرف اس نے اس کی تمام دولت حیا لی بلکہ اسے پکڑ لیا۔ اب تک یقیناً میرے پالتو طلسمی کتے اس کی ہڈیاں تک چبا چکے ہوں گے۔ نہیں، اب مجھے افرا صاحب کو امرو کی موت کی خبر دے دینی چاہیے۔ امرو سے نہ صرف میں نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا بلکہ شہنشاہ افرا صاحب کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا بھی دور کر دیا۔ شہنشاہ افرا صاحب یقیناً مجھ سے بہت خوش ہوگا اور میری توقعات سے بڑھ کر مجھے انعام دے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے واقع شہنشاہ کو امرو کی موت کی اطلاع دینی چاہیے۔ سبز جادوگر سر ہلا کر بڑبڑایا، پھر اس نے زمین کی طرف اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کی، زمین پھٹی اور فوراً ایک کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ حکم میرے آقا، پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ جاؤ، جا کر شہنشاہ افرا صاحب کو اطلاع دو کہ سبز جادوگر نے ان کے سب سے بڑے دشمن امرو یار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آپ وہ وعدے کے مطابق میرے انعام کا بندوبست کریں۔ سبز جادوگر نے نہایت کروف اور تحکمانہ لہجے میں کہا اور پتلا سر جھکا کر زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ سبز جادوگر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر افرا صاحب کے انعام کا دل ہی دل میں تصور کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد زمین پھٹی اور وہی کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ سبز جادوگر چونک کر پر امید نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا خبر لائے ہو؟ امرو کی موت کی خبر سن کر وہ یقیناً بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ سبز جادوگر نے اس کی طرف دیکھ کر جلدی سے کہا، نہیں آقا، وہ آپ پر بے حد برہم ہو رہے ہیں۔ پتلے نے متانت سے جواب دیا اور سبز جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ برہم ہوئے ہیں؟ مگر کیوں؟ وہ حیرت کی شدت سے چیخ اٹھا، آپ کی غلط بیانی پر۔ میں نے انہیں پیغام دیا تو انہوں نے کتاب سامری میں آپ کی بات کی تصدیق کی، پھر وہ سخت برہم ہوئے اور بولے کہ جاؤ، سبز جادوگر سے کہو کہ وہ ایسی بےہودہ بکواس پسند نہیں کرتے۔ امرو یار زندہ ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ تمہارے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ کہہ کر پتلا خاموش ہو گیا۔ سبز جادوگر اپنی جگہ یوں سن ہو گیا جیسے وہ پتھر کا بے جان بت ہو۔ امرو یار زندہ ہے؟ ناممکن، قطعی ناممکن۔ میرے طلسمی کتلے اب تک اس کی ہڈیاں تک چبا کر کھا چکے ہوں گے، اور شہنشاہ افرا صاحب کہہ رہا ہے کہ امرو یار زندہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، شہنشاہ کا یقیناً بڑھاپے کی وجہ سے دماغ سٹیا گیا ہے جو ایک ناممکن بات کر رہے ہیں۔ سبز جادوگر نے اچانک حلق کے پھاڑ کر ہنستے ہوئے کہا۔ پتلا اسے دیکھ کر ہنستا ہوا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر تک سبز جادوگر ہنستا رہا کہ اچانک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی۔ سبز جادوگر لڑکھڑایا مگر اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا اور حیرت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ یکلک تاریک ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح سے چیخ اٹھا، پھر انتہائی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل آیا اور مختلف راہداریوں میں دوڑتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جہاں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف دیوار پر کافی بڑا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ سبز جادوگر اس پردے کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر اس نے پردے پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا، فوراً ہی پردہ آئینہ سامری کی مانند روشن ہو گیا۔ پردے کے روشن ہوتے ہی جو منظر اس پر ابھرا وہ سبز جادوگر کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ پردے پر اسی کمرے کا منظر تھا جس میں امرو کتوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اب امرو ایک دیوار کے پاس پڑا تھا، وہ مکمل طور پر بے ہوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سینے پر ایک کتا مردہ پڑا ہوا تھا اور فرش پر بقایا 4 کتے مرے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کیسے مر گئے؟ میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ طلسم تب ہی فتح ہو سکتا تھا اگر ان کتوں کے کسی طرح سر پھوڑ دیے جائیں یا پھر اسے کسی کتے کی دم توڑ لی جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی منظر ہے۔ اوف اوف، سبز جادوگر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اپنے بال کو نوچنے شروع کر دیے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور اضطراب سے پھٹ پڑ رہی تھیں، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اچانک وہ امرو کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر اچھل پڑا۔ یہ تو واقعی زندہ ہے، مگر اب تم زندہ نہیں رہو گے امرو، میں تمہیں اس سے بھی بھیانک موت ماروں گا، سبز جادو نے غراتے ہوئے کہا اور پھر زور سے فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً دائیں جانب دیوار پھٹی اور ایک عجیب و شکل والا پتلا نمودار ہوا۔ جاؤ، فوراً جاؤ اور راجسی انسان سے کہو کہ وہ زندان میں چلا جائے اور امرو یار کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں جلا کر راکھ کر دے۔
جاؤ، سبز جادوگر نے پتلے کو دیکھتے ہوئے حلق کے بل چیخ کر کہا اور پتلا سر ہلا کر یوں دوبارہ دیوار میں سما گیا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو سبز جادوگر اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اب دیکھتا ہوں امرو تم آتشی انسان سے کس طرح سے بچ سکتے ہو۔ سبز جادوگر روشن پردے پر نظر جماتے ہوئے بڑبڑایا، جہاں امرو اٹھ کر حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مردوں کتوں کو دیکھ رہا تھا اور زندان میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا، جیسے وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ عین اسی وقت اس کے سامنے دیوار پھٹی اور ایک دیو قامت انسان دیوار توڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دیو قامت انسان کا سارا جسم لوہے کے لباس میں مبلوس تھا۔ ذرا بختر پہنے وہ انسان بہت خوفناک دکھائی دے رہا تھا اور اس کے سارے جسم میں آگ یوں بڑک رہی تھی جیسے لکڑی جل رہی ہو۔ امرو یار ساکت و سامت کھڑا اس جلتے ہوئے انسان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، جو منہ سے آگ کے بھبکے نکالتا ہوا امرو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب بچ کر دکھاؤ امرو، تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو۔ آتشی انسان کا ایک ہی تھپڑ تمہارے جیسے منخنی انسان کے لیے کافی ہوگا۔ ہا ہا ہا، سبز جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پردے پر آتشی انسان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا امرو یار کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور قریب اور پھر خواجہ امرو نے زور سے سر جھٹکا اور اس کے ذہن میں چھایا ہوا اندھیرا یک لخت چھٹتا چلا گیا اور امرو نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ نہ سمجھ سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر یوں ہی اس کا شعور بیدار ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے خونخوار کتوں سے کیسی ہولناک جنگ لڑی تھی۔ پھر ایک کتے کی دم اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور وہ الٹ کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا اور گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ جیسے اچانک چھت ٹوٹ کر اس پر آ پڑی ہو، اور اس نے اپنے جسم پر بوجھ پڑتا ہوا محسوس کیا۔ ایک مردہ کتا اس کے سینے پر پڑا ہوا تھا۔ امرو نے اسے ہاتھوں سے پیچھے دھکیل دیا اور خود اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کپڑے جھاڑنے لگا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں مردہ کتوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دھماکہ کیسا تھا اور باقی کتے کیسے مر گئے۔ جب اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو سر جھٹک کر وہ زندان میں چاروں طرف راستے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا، دروازہ تو کجا وہاں سے ہوا کے لیے روشن دان بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ امرو پریشانی کے عالم میں پیشانی رگڑنے لگا۔ وہ اس قید خانے سے کس طرح سے نکلے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے والی دیوار ایک دھماکے سے پھٹی اور ایک عجیب و غریب انسان جس نے پاؤں سے لے کر سر تک ذرائع بختر پہنا ہوا تھا، اس کے سارے جسم میں شعلے بھڑک رہے تھے، دیوار توڑتا ہوا اندر آ گیا اور آہستہ آہستہ ہاتھ پھیلا کر امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے منہ سے آگ کے بھبکے نکل رہے تھے۔ خوف کی شدت سے امرو کی کھگی بند گئی تھی اور اس کے مساموں میں سے ٹھنڈا پسینہ بہہ نکلا تھا۔ وہ الٹے قدموں سہمے ہوئے انداز میں پیچھے کھسکنے لگا۔ دور رہو، میں کہتا ہوں دور رہو مجھ سے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ ہٹ جاؤ، جانتے نہیں میرا نام امرو یار ہے؟ آگے مت بڑھو، رک جاؤ۔ امرو ہذیانی انداز میں چلانے لگا، مگر آتشی انسان پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بددستور منہ سے آگ کے شعلے نکالتا ہوا امرو کی طرف بڑھ رہا تھا، اور قریب اور پھر اچانک ایک مردہ کتے سے ٹکرا کر امرو گر پڑا۔ اسی اثنا میں آتشی انسان امرو کے سر پر آن پہنچا۔ آگ کی تپش امرو کا بدن جھلسلا رہی تھی۔ گرنے کی وجہ سے امرو کا ہاتھ زمین پر اس بری طرح سے ٹکرایا کہ اس کے ہاتھ سے جا بجا خراشیں آ گئیں، جہاں سے خون تیزی سے رسنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے امرو نے جلدی سے کروٹ بدلی۔ اسی لمحے آتشی انسان کا پاؤں کتے کی لاش سے چھو گیا۔ بگ کی زوردار آواز کے ساتھ کتا یک لک جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امرو بکھلا کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تیزی سے اٹھنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کا ایک چھینٹا اڑ کر آتشی انسان پر گرا اور آتشی انسان کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور جس جگہ چھینٹا گرا تھا وہاں پر ہاتھ رکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بات امرو نے فوراً محسوس کی۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پھر یوں سر ہلانے لگا جیسے ساری بات سمجھ گیا ہو۔ اس نے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کے اور چھینٹے اس پر اچھالے۔ چھینٹوں کا آتشی انسان کے جسم پر پڑنا تھا کہ وہ بری طرح داڑتا ہوا الٹ کر پیچھے جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا، جیسے کوئی اسے گرز مار رہا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو یار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ آتشی انسان کو اس طرح مارا جا سکتا ہے کہ اس پر خون کے چھینٹے پھینکے جائیں۔ اس نے آگے بڑھ کر آتشی انسان پر خون کے 2-3 قطرے اور پھینکے۔ آتشی انسان کے منہ سے دل خراش چنگاڑ نکلی اور وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں ٹپکنے لگا۔ اسی لمحے زوردار کڑکڑاہٹ کی آواز بری، جیسے خوفناک بجھال آ رہا ہو۔ دیواریں بری طرح سے لرزنے لگیں۔ یہ دیکھ کر امرو ایک مرتبہ پھر گھبرا گیا۔ وہ پلٹ کر بھاگ اور شگاف سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یوں ہی امرو نے شگاف سے باہر قدم نکالے، ایک زوردار دھماکے سے اس کمرے کی چھت نیچے آ گری۔ اگر امرو وہاں سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو یقیناً اس چھت کے نیچے آ کر وہ پس کر رہ جاتا۔ جان بچ جانے پر اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اس شگاف کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہ بھی غالباً کوئی کمرہ تھا۔ کمرے میں ساز و سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر آگے آ گیا۔
اب وہ ایک مرتبہ پھر راہداری میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک دو لمحے کے لیے سوچا، پھر تیزی سے سامنے کی جانب قدم اٹھانے لگا جہاں ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ امرو جلدی سے آگے بڑھا اور دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور اندر سے آنے والی آوازیں سننے لگا۔ دیکھو تمہاری بھلائی اسی میں ہے، جلدی جلدی کوئی اچھا سا لباس پہن لو، اگر اب تم نے انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ کوئی لحاظ نہیں کروں گی اور آقا کے حکم کے مطابق تمہیں آگ کے کنویں میں پھینکوا دوں گی جہاں تم ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جاؤ گی۔ اس لیے میرا مشورہ مانو اور فوراً تیار ہو جاؤ۔ کوئی لڑکی کسی کو مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، نہیں میں یہ لباس ہرگز نہیں پہنوں گی، بے شک تم مجھے آگ کے کنویں میں پھینک دو۔ اپنی بیوی چاند تارا کی آواز سن کر امرو بے اختیار اچھل پڑا اور تیزی سے اندر داخل ہونے لگا۔ کچھ سوچ کر وہ رک گیا اور کان لگا کر اس کی باتیں سننے لگا۔ او نہیں، تم اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آؤ گی، میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہی ہوں کہ پہن لو، ورنہ میں سچ مچ تمہیں آگ کے کنویں میں پھینک دوں گی۔ تم تو مجھے موت سے ایسے ڈرا رہی ہو جیسے تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں، یا تمہارے مردود آقا سبز جادوگر کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ چاند تارا کی آواز آئی اور امرو اس کی تاکید میں سر ہلانے لگا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھی، میرے آقا لا فانی ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی اور نہ ہی اسے کوئی مار سکتا ہے۔ ظاہر میں جب مجھے ایک لافانی انسان نے تخلیق کیا ہے تو میں بھلا اس کی زندگی سے کیسے مر سکتی ہوں؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا جیسے چاند تارا کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تم جھوٹ بکتی ہو، سبز جادوگر بھی ایک انسان ہے، بھلے اسے موت کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا اس نے موت کو خرید رکھا ہے؟ چاند تارا کی حیرت زدہ آواز آئی۔ ہاں، میرے آقا نے موت کو خرید رکھا ہے، وہ تب تک نہیں مر سکتے جب تک گنالی کا بت نہ توڑ دیا جائے جس میں آقا کی جان ہے، عورت نے جواب دیا۔ کنالی یہ کون ہے؟ او میں سمجھ گئی، کنالی شاید کسی چڑیا کا نام ہے، کسی چڑیا کے بت کا نام ہے یا؟ چاند تارا نے سمجھا جانے والے لہجے میں کہا اور امرو دل ہی دل میں اپنی بیوی کو شاباش دینے لگا جو چلاکی سے اس لڑکی سے سبز جادوگر کی موت کا راز اگلوا رہی تھی۔ ارے نہیں نادان عورت، کنالی کسی چڑیا کے بت کا نام نہیں، ایک مشل بردار عورت کے بت کا نام ہے، لڑکی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ چاند تارا کے علم میں اضافہ کر رہی ہو۔ بکواس، جھوٹ، سراسر جھوٹ، میں نہیں مانتی۔ بھلا ایک عورت کے بت میں کوئی اپنی جان کس طرح ڈال سکتا ہے؟ بت تو کسی طرح بھی ٹوٹ سکتا ہے، کیا اس سے سبز جادوگر مر نہیں جائے گا؟ چاند تارا کی آواز سنائی دی۔ نہیں، یہ تو سب سے بڑی بات ہے، اس بت کو دنیا کا طاقتور سے طاقتور انسان بھی نہیں توڑ سکتا، اس پر 10 من وزنی گرز ہی کیوں نہ برسائے جائیں۔ اس بت کو صرف اس صورت میں توڑا جا سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل کو بجھا دیا جائے، اور مشل کو بجھانا اس قدر آسان کام نہیں، اسے بجھانے کے لیے 4 بڑھی چڑیلوں کا خون اس مشل پر ڈالنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جس جگہ کنالی کا بت ہے وہاں سبز جادوگر نے اس قدر طلسمی انتظامات کر رکھے ہیں کہ بڑے سے بڑا جادوگر وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ خوبصورت لڑکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور پھر وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اوہ، تم مجھے باتوں میں لگا کر وقت ضائع کر رہی ہو، ادھر آقا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ذرا ایک ضروری کام کر آؤں، میرے آنے تک اگر تم تیار نہ ہوئی تو اب کی بار تمہیں سچ مچ ہلاک کر دوں گی۔ آواز میں بے پناہ غصہ تھا اور پھر شاید وہ اندر سے غائب ہو گئی کیونکہ اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، البتہ چاند تارا کی سسکیوں بری آواز آ رہی تھی۔ امرو نے ایک دو لمحے توقف کے بعد اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دیوار سے لگ کر کمرے میں جھانکا، اندر ہر طرف دیواروں کے ساتھ لڑکیوں کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، ایک طرف اس کی بیوی چاند تارا دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی رو رہی تھی۔ امرو نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ کمرے میں چاند تارا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو وہ جلدی سے کمرے میں آ گیا اور قدموں کی آواز سن کر چاند تارا نے سر اٹھایا تو امرو کو دیکھ کر جیسے سے زبردست جھٹکا لگا۔ وہ پلک جھپکے بغیر امرو کو یوں دیکھنے لگی جیسے وہ امرو ہی نہ ہو، کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ امرو تم زندہ ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں بیگم، جیسا وہ لڑکی تمہیں کہتی ہے ویسے ہی کرو، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں، تم خاموشی سے تیار ہو کر اس لڑکی کے ساتھ چلی جاؤ، باقی میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، امرو نے جلدی جلدی سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ مگر امرو، چاند تارا نے کچھ کہنا چاہا۔ مگر چھوڑو، اگر میرے پاس زنبیل ہوتی تو میں خود تمہارے روپ میں چلا جاتا، مگر افسوس کہ میں اپنی زنبیل کھو بیٹھا ہوں، امرو نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ تمہاری زنبیل اسی سبز جادوگر کے پاس ہے، اسے اس نے اپنے تخت کے نیچے چھپا رکھا ہے، چاند تارا نے بتایا اور امرو مسرت سے اچھل پڑا۔ او بہت خوب، اس کا مطلب ہے میری زنبیل اسی بدبخت نے اڑائی تھی۔ چاند تارا، اب تو تمہارا وہاں جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، یہ لو، اس پڑیا میں بے ہوشی کی دوا ہے، اسے کسی طرح شراب میں ملا کر جادوگر کو پلا دینا اور وہاں سے زنبیل نکال لینا، پھر دیکھو میں اس مردود کا کیا حال کرتا ہوں۔ امرو نے جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکال کر چاند تارا کو دیتے ہوئے کہا اور چاند تارا یوں سر لہرانے لگی جیسے وہ ساری بات سمجھ گئی ہو۔ مگر تم کہاں چھپو گے؟ اگر اس جادوگر کو پتا چل گیا کہ تم زندہ ہو اور اس کی جگہ پر ہو تو؟ چاند تارا نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔
تم اس کی فکر مت کرو، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سبز جادوگر تو کیا، اس کا باپ بھی چاہے تو مجھے ساری عمر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ دیکھو، امرو نے کہتے ہوئے منہ کھول دیا۔ اس کے منہ میں سفید رنگ کی ایک چھوٹی سی ٹکیا چمک رہی تھی جو اس نے اپنی جیب سے نکال کر منہ میں رکھی تھی۔ یہ کیا؟ چاند تارا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ٹکیا مجھے ایک بزرگ نے تحفے میں دی تھی۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے منہ میں رکھ لیا جائے تو انسان سحر کرنے والی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں تو دکھائی دے رہا ہوں، مگر اس کی وجہ سے میں کسی آئینہ سامری یا طلسمی گولے میں نظر نہیں آ سکتا۔ ہاں، البتہ اگر جادوگر خود یہاں آ جائے تو میں اسے دکھائی دے جاؤں گا۔ اچھا، باتیں چھوڑو، کہیں وہ لڑکی یہاں نہ آ جائے۔ میں ان کپڑوں میں چھپ جاتا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور جیسا میں نے تمہیں کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ امرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور چاند تارا نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ امرو نے ایک کونے میں کپڑوں کے ڈھیر میں خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ ابھی سے چھپنے ہی چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اوہ، بہت خوب، گویا تم نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اچھا کیا، اگر تم تیار نہ ہوتی تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، آقا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قدموں کی آوازیں ابھریں اور دور ہوتی چلی گئیں۔ وہ کمرے سے جا چکی تھیں۔ امرو دل ہی دل میں چاند تارا کی کامیابی کی دعائیں کرنے لگا۔ امرو میں آ گئی ہوں۔ چاند تارا کی آواز سن کر امرو کپڑوں کے ڈھیر سے نکل آیا۔ چاند تارا سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں امرو یار کی زنبیل تھی۔ اوہ میری زنبیل لے آئی تم، بہت خوب بہت خوب۔ امرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے چاند تارا کے ہاتھ سے زنبیل جھپٹ لی۔ بیوی کس کی ہوں؟ چاند تارا مسکرائی اور امرو نے بھی دان نکوس دیے۔ پھر جلدی سے سنجیدہ ہو کر کہا، کوئی پریشانی تو درپیش نہیں آئی؟ بالکل نہیں، وہ تو تمہیں اپنی طرف سے ہلا کر بیٹھا ہے۔ وہ کافی دیر تک کسی روشن دان پردے پر تمہیں دیکھتا رہا لیکن تم اسے دکھائی نہیں دیے تو اسے یقین ہو گیا تم یقیناً مر چکے ہو۔ تب وہ خوشی سے پھولانا سمایا اور مسرت سے شراب پر شراب پیتا چلا گیا۔ میں نے بھی اسے خوب شراب پلا دی امرو۔ شراب کے نشے میں میں نے اس کی موت کا راز بھی جان لیا۔ جو کچھ اس لڑکی نے بتایا تھا وہ سچ ہے۔ کنالی کا بت یہاں سے لاکھوں میل دور ایک سیاہ قلعے کے تہہ خانے میں ہے، لیکن اس قلعے تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اگر تم کسی طرح اس قلعے تک پہنچ بھی جاؤ تو کنالی کے بت تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ اس محل کے گرد سبز جادوگر نے ایسا طلسمی حصار کھینچ رکھا ہے جو اس میں قدم رکھے گا فوراً جل کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے زہریلا دھواں اور دوسرے طلسمی نظام ہیں۔ سب سے خطرناک اس بت کی حفاظت کرنے والی 4 بڑی چڑیلیں ہیں جو انسان کو ایک بہت بڑے کڑاہے میں ابال کر رکھ جاتی ہیں، اور انہی 4 چڑیلوں کا خون اگر کنالی کے بت کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل پر ڈالا جائے تب بت ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور امرو ان چڑیلوں کی موت تب ہو سکتی ہے اگر کسی طرح سے ان 4 کے پاؤں ایک ساتھ جلا دیے جائیں، جو ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر چاند تارا خاموش ہو گئی اور امرو کی جانب دیکھنے لگی۔ ناممکن کو ممکن بنانا امرو کو آتا ہے بیگم صاحبہ۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے یاروزما، شعلہ پتا اور موت جادوگرہ کون کہے؟ تم بس سب خاموشی سے دیکھتی جاؤ، میں اس سبز جادوگر کی کیا درگت بناتا ہوں۔ تم ذرا منہ اس کی طرف کر لو، میں اپنا حلیہ بدل لوں۔ امرو نے کہا اور چاند تارا فوراً دوسری طرف مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ امرو کی طرف پلٹی تو یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئی کہ امرو ہو بہو اس کے رنگ و روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی ناک و نقشہ، وہی رنگ اور وہی کپڑے۔ واقعی چاند تارا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی ہو۔ لو بیگم، اب تم میری زنبیل میں چھپ جاؤ، کیونکہ میں تمہیں یہاں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ امرو نے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، چاند تارا نے جواب دیا۔ پھر امرو نے زنبیل کا منہ کھولا اور اس کا منہ چاند تارا کی طرف کر دیا۔ دوسرے لمحے چاند تارا اچک کر زنبیل میں سما گئی۔ تب امرو نے اطمینان کا سانس بھر لی اور زنبیل کا منہ بند کر کے چاند تارا کے انداز میں چلتا ہوا مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جہاں سبز جادوگر ابھی تک شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ امرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے گلے میں پڑے ہوئے قیمتی ہار اتار کر زنبیل میں ڈالے، پھر دیواروں پر چپکے ہوئے ہیرے جواہرات اتار کر زنبیل کی نظر کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے کی دیواروں پر لگے ہوئے تمام ہیرے جواہرات اور وہاں پر موجود سونے چاندی کی چیزیں زنبیل کی نظر کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جہاں اس جادوگر نے دیواروں پر اس قدر زر و جواہرات لگا رکھے ہیں، لازماً اس کا خزانہ بھی بہت بڑا ہوگا، مگر وہ اس کا خزانہ کہاں تلاش کرے؟ وہ سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی اور وہ مسکرا اٹھا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں سے کاغذ قلم نکالا اور جلدی کاغذ پر کچھ تحریر کرنے لگا۔ پھر اس نے کاغذ جادوگر کے قریب رکھا اور خود زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کندھوں پر اوڑھ لی اور غائب ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر شہزادی والا حلیہ ختم کر دیا۔ اب وہ اپنے اصل روپ میں تھا اور سبز جادوگر کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور جلد ہی سبز جادوگر نے کھسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور کمرے میں قیمتی چیزیں اور دیواروں پر لگے ہوئے ہیرے جواہرات غائب پا کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ پھر اس کی نظر اپنے قریب پڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔
اس نے جھپٹ کر کاغذ اٹھا لیا اور تیز آواز میں پڑھنے لگا۔ خبیث ابن خبیث سبز جادوگر، خدا تمہیں غارت کرے، تم نے عمرو یار سے ٹکر لی ہے اور تم اسے ہلاک کرنے چلے تھے، مگر تم مجھے کیا ہلاک کرو گے؟ اگر میں تم جیسے بزدل جادوگروں کے ہاتھوں مرنے والا ہوتا تو اب سے بہت عرصہ قبل کسی جادوگر کے ہاتھوں مر چکا ہوتا۔ تم نے مجھ سے ٹکرا کر زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے۔ تم نے مجھے جو ذک پہنچائی ہے اس کا میں تم سے گن گن کر بدلہ لوں گا۔ پہلے بدلے کے طور پر میں اس کمرے کا قیمتی سامان اور تمہارا وہ قیمتی ترین خزانہ تم سے ایک خاص کمرے میں چھپا رکھا تھا لوٹ کر جا رہا ہوں۔ تم نے جو میری دولت لوٹی تھی اس کی دگنی تگنی قیمت وصول ہو گئی ہے اور مجھے تمہاری موت کا راز بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اب میں بہت جلد تمہارے سیاہ محل میں جا کر کنالی کے بت کو توڑ دوں گا، پھر تمہارا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ فقط عیار الزماں عمرو عیار۔ خط پڑھ کر سبز جادوگر کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا اور اس نے خط کے پرزے پرزے کر دیے۔ عمرو نے ایک چال چلی تھی اور جان بوجھ کر خط میں خاص کمرے کے خزانے کا ذکر کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ خاص کمرے کے خزانے کے متعلق سن کر سبز جادوگر تصدیق کے لیے وہاں بھاگ جائے گا جہاں اس نے خزانہ چھپا رکھا ہوگا اور وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا اور اطمینان سے اس کا تمام خزانہ لوٹ لے گا۔ مگر یہ دیکھ کر عمرو کو سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ سبز جادوگر نے خود خزانے والے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں کھڑے کھڑے 3 بار تالی بجائی، فوراً ہی زمین پھٹی اور ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ طلسمی پتلے، گازاب سے کہو کہ وہ فوراً قلعے کی طرف روانہ ہو جائے۔ ایک دبلا پتلا بد شکل بوڑھا جس کا نام عمرو یار ہے قلعے کی طرف جا رہا ہے، اسے وہ ہر صورت میں قلعے میں جانے سے روکے اور اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا میرے قدموں میں لا کر پھینکے، یا اگر ایسا نہ ہو سکے تو اسے مار کر اس کی لاش کا قیمہ بنا ڈالے۔ جاؤ جلدی کرو، وہ ابھی دور ہی نہیں گیا ہوگا۔ سبز جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں گرج کر کہا۔ جو حکم آقا، پتلے نے گردن جھکا کر کہا اور زمین میں سما گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو یار برے برے منہ بنانے لگا اور سبز جادوگر نہایت بے چینی کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ اف، بدبخت شیطان نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ واقعی افراسیاب نے ٹھیک کہا تھا کہ اسے مارنا اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سمجھ لیا۔ اب ایک مرتبہ وہ میرے ہاتھے چڑھ جائے، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ کاش وہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ لگ جائے، کاش کاش۔ وہ مٹھیاں بینچتا ہوا بڑبڑانے لگا۔ اگر تم عمرو کو پکڑنا چاہتے ہو تو اپنے خزانے کے پاس جاؤ، وہ تمہارا خزانہ لوٹ رہا ہے۔ اس نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ تمہارا خزانہ لوٹ کر جا چکا ہے، وہ اب بھی وہیں ہے، جاؤ دیکھ لو، وہ وہیں ہے۔ یہ آواز سن کر سبز جادوگر بری طرح سے اچھلا اور پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر بولنے والا اس سے کہیں نظر نہ آ رہا تھا، اور جو چیز سبز جادوگر کے اچھلنے کا باعث بنی تھی وہ آواز تھی، خود سبز جادوگر کی آواز، جیسے وہ خود بولا ہو۔ کون ہے یہ؟ کون بولا؟ سبز جادوگر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں تمہارا ہمزاد ہوں سبز جادوگر، مجھے جادو دیوتا شنشاک نے تمہاری حفاظت پر مامور کیا ہے تاکہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو میں تمہاری مدد کر سکوں۔ عمرو یار نے سبز جادوگر کے لب و لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شنشاک دیوتا، ہمزاد؟ او، لیکن تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ سبز جادوگر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہمزاد کا کوئی وجود نہیں ہوتا سبز جادوگر، بس تم میری آواز سن سکتے ہو۔ جاؤ جلدی کرو، اپنے خزانے کو بچاؤ، ورنہ وہ سچ مچ تمہاری ساری دولت لوٹ کر لے جائے گا۔ عمرو نے چلاکی سے جواب دیا۔ دولت، خزانہ؟ مگر تم کس خزانے کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو میرا کوئی خزانہ نہیں، میں نے اپنا سارا خزانہ سیاہ قلعے میں چھپا رکھا ہے، اور کہیں وہ بدبخت قلعے کے اندر تو نہیں پہنچ گیا؟ مگر یہ نہیں ہو سکتا، قلعے میں وہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اور تم عمرو یار تو نہیں؟ ہاں میں سمجھ گیا، تم ضرور عمرو یار ہو اور مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مگر تم دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ خیر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ ٹھہرو، سبز جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جلدی جلدی کوئی منتر پڑھا اور دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹکا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں سبز روشنی خارج ہونے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ سبز روشنی میں نہا گیا۔ عمرو یار فوراً گھبرا کر دیوار سے جا لگا۔ سبز جادوگر چاروں طرف گھومنے لگا، پھر اچانک وہ رک گیا۔ اس کی نگاہیں عین اس جگہ جم گئی جہاں عمرو دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ تو تم یہاں ہو؟ سبز جادوگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ عمرو یار کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اس سے قبل کہ عمرو یار کچھ سمجھتا، سبز جادوگر نے دونوں ہاتھ عمرو کی جانب کر کے زور سے جھٹکے۔ اس کی بڑی بڑی آستینوں سے تیروں کی بچھاڑیں نکلیں اور عمرو یار نے تیروں سے بچنے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے لمحے اس کی دل خراش چیخوں سے کمرہ بری طرح گونج اٹھا۔